تفسیر ابن کثیر آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 120 and 121. Never will the Jews nor the Christians be pleased with you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, till you follow their religion. کبھی بھی یہودی اور کرسچن نصرانی آپ سے خوش نہیں ہوں گے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ آپ ان کے دین، ان کے مذہب کی، ان کی ریلیجن کی اتباع نہیں کرتے. سے کہو ان سے ویریلی دا گائیڈنس آف اللہ دیٹ از اسلامک مونوتھیزم دیٹ از دا اونلی گائیڈنس. تو جیسے تمہاری بات کو ہم کیوں مانیں؟ اگر گائیڈنس جو ہے وہ تو اللہ کے پاس سے جو آیا وہی اصلی گائیڈنس ہے، تو تمہاری بات ہم کیوں مانیں؟ تمہارے پاس وہ گائیڈنس ہے کدھر؟ سب تو چینج کر دیا نا. تو جو ہدایت اللہ کے پاس سے آئی ہے اسلامک مونوتھیزم کی کہ ایک معبود کی، بس ختم، وہی اصلی ہدایت ہے. And if you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, were to follow their desires after what you have received of knowledge, that is the Quran, then you would have against Allah neither any wali, yani protector or guardian, nor any helper. اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی کہیں اتباع کی، ان کی خواہشات کی، یعنی یہودی اور کرسچنس یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں یا آپ کو ہٹا دیں تھوڑا اپنے دین پہ سے، تو ان کی خواہشات کی کبھی بھی پیروی مت کرنا. اس کے بعد کہ آپ کے پاس جو قرآن کا علم آ چکا ہے، اور کہیں آپ نے ایسا کیا نعوذ باللہ معاذ اللہ، then you would have against Allah neither any wali nor any helper. اور کہیں آپ نے ایسا کیا تو پھر اللہ کے مقابلے میں آپ کے پاس نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی پشت پناہ، اور نہ ہی کوئی بچانے والا. آیت نمبر 121. Those to whom we gave the book recite it as it should be recited. یتلونہ حق تلاوتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسے کہ اس کا حق ہے. جس کسی کو بھی ہم نے کتاب دی، اللہ کی کتاب جب بھی جس کو ملی، they are the ones who believe therein، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں. and who so disbelieve in it، those are they who are the losers، اور جس نے اس پر ایمان نہیں رکھا، یقین نہیں کیا اس پر، وہی ہے جو خسارے والے ہوں گے، لوزرز. اللہ said وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Never will the Jews nor the Christians be pleased with you, O Muhammad, till you follow their religion. یہ لوگ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، یہودی اور کرسچن، جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے دین کی اتباع نہ کریں. ابن جریر commented on Allah's statement, meaning the Jews and the Christians will never be happy with you, O Muhammad. یعنی کہ یہودی اور نصرانی آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Therefore, do not seek what pleases or appeases them. تو آپ اس چیز کے تلاش میں بھی مت رہو کہ کون سی چیز ہے جو ان کو خوش کرے گی اور کون سی چیز ہے جو ان کو پسند آئے گی. And stick to what pleases Allah by calling them to the truth that Allah sent you with. اور آپ وہی چیز کو پکڑ کے رکھیے جو اللہ کو خوش کرتی ہے، راضی کرتی ہے، اور ان کو آپ بلاتے رہیے اس حق کی طرف جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، سے کہو ان سے Verily the guidance of Allah, that is the only guidance. یقیناً ہدایت جو اللہ کے پاس سے آئی ہے وہی اصلی ہدایت ہے، اور صرف وہی ہدایت ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے. اور یہ ہے اسلامک مونوتھیزم، ایک وحدانیت کا دین، ایک اللہ کی بندگی. means say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
The guidance of Allah that He sent me with is the true guidance. کہو ان سے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہدایت اللہ کی جو ہے، جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے، وہی سچی ہدایت ہے، میننگ دا اسٹریٹ پرفیکٹ اینڈ کمپریہنسو ریلیجن، یعنی بہت ہی سیدھا اور بہت ہی اپنے آپ میں کامل اور بہت پورا سب چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا دین. قتادہ said that Allah's statement، اللہ کا یہ جو اسٹیٹمنٹ، یہی جو قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، یقیناً say verily the guidance of Allah that is the only guidance، یعنی اللہ کی جو ہدایت ہے وہی، مطلب صرف وہی ہدایت ہے. تو اس کے لیے قتادہ جو ہے انہوں نے کہا true argument that Allah taught Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and his companions، یہ ایک ایسی حجت ہے جو حق پر ہے، یعنی یہ حجت جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو سکھائی، and which they used against the people of misguidance، اور یہی چیز وہ یوز کرتے تھے، یعنی کہ مطلب جب بھی کوئی ان سے آرگیومنٹ کرتا تھا وہ قرآن سے آرگیومنٹ کرتے تھے، یعنی کہ قرآن کی آیتوں کو مطلب بولتے تھے، مطلب جب ان کو جواب دینا ہوتا تھا تو ان کی حجت کا جواب قرآن سے دیا جاتا تھا. تو جو بھی گمراہ لوگ ہیں ان کی بحث کا، ان کی آرگیومنٹ کا جواب قرآن سے دیا جاتا تھا، جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو سکھایا. قتادہ said we were told that the messenger of Allah used to say، ہم سے کہا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خلفهم حتی یأتی امر اللہ. There will always be a group of my ummah fighting upon the truth. ہمیشہ ایک گروہ میری امت میں سے ہوگا جو حق کے لیے لڑائی کرے گا. Having the upper hand، not harmed by their opponents until the decree of Allah، یعنی the last hour comes. تو جب تک کہ قیامت کا وہ گھنٹہ نہیں آ جاتا تب تک ان کا ہی ہاتھ اوپر ہوگا، یعنی کہ مطلب ان کا ہی مطلب بول بالا، یا ان کا ہی مطلب جو مطلب اپر ہینڈ تھا، یعنی اپر ہینڈ ہوگا، کیونکہ یہی مطلب غالب آئیں گے، یہی غالب آئیں گے، اور جو ان کے خلاف ہے وہ ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جب تک کہ اللہ کا فیصلہ آ نہیں جاتا، آخری اس گھنٹے کا، لاسٹ آور. This hadith was collected in the Sahih and narrated from Abdullah bin Amr. تو یہ مطلب صحیح میں ہے یہ حدیث. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. And if you, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, were to follow their desires, yani Jews and Christian ki desire, after what you have received of knowledge, that is the Quran, then you would have against Allah neither any wali, protector or guardian, nor any helper. تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اس کے بعد کہ آپ نے جو آپ کے پاس علم آ چکا ہے قرآن کا، تو آپ یہودی اور کرسچن کی خواہشات کو پورا مت کرنا. تو آپ کے لیے، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا جو آپ کی مدد کرے، آپ کی حفاظت کرے، آپ کو پروٹیکٹ کرے اللہ کے مقابلے میں. This ayah carries a stern warning for the Muslim Ummah. اس آیت کے اندر
بولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، لیکن اصلی بولا جا رہا ہے مسلم امہ کو، کہ ان کو کہا جا رہا ہے This ayah carries a stern warning for the Muslim Ummah against imitating the ways and methods of the Jews and Christians. سوچ لو، اب اس میں آ گئی نا وہ بھی بات، ڈریسنگ سے لے کر برتھ ڈے سب آ گیا. ان کے طور طریقے کو مت اپناؤ، ان کی نقل مت کرو، امیٹیٹ مت کرو. After they have acquired knowledge of the Quran and Sunnah، اس کے بعد کہ تم نے قرآن کا علم حاصل کیا ہے، تمہیں سنتیں معلوم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، تو ان کی کوئی بھی چیز کو کاپی مت کرو، امیٹیٹ مت کرو، ان جیسی کوئی بھی حرکت مت کرو، خواہ وہ برتھ ڈے ہی منانا کیوں نہ ہو. May Allah grant us refuge from this behavior. اللہم آمین. اللہ ہم کو ایسی حرکتیں کرنے سے بچائے. Although the speech in this ayah was directed at the messenger، کہا تو جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، the ruling of which applies to his entire ummah، جبکہ حکم وہ پوری امت کے لیے تھا. بولا ساس کو جا رہا تھا، سنایا بہو کو جا رہا تھا. The meaning of correct تلاوہ، تلاوت کا صحیح میننگ کیا ہے، معنی. اللہ said الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، those to whom we gave the book، جن کو بھی ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسا کہ اس کا حق ہے. عبد الرزاق said from Ma'mar from Qatada they are the Jews and Christians، تو یہ یہودی اور کرسچنز ہیں جو ویسا برابر حق ادا کرتے تھے، لیکن پھر وہ تو بگڑتے چلے گئے نا. This is the opinion of Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam and it was also chosen by Ibn Jarir. یہ ان سب کی رائے تھی. Said reported from Qatada they are the companions of the messengers of Allah، کہ ان کا کہنا ہے کہ قتادہ کا کہ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں جو اس کا حق صحیح ادا کر رہے قرآن کا. Abu al-Aliya said that Ibn Masud said, by he in whose hand is my soul، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. The right tilawa is allowing what it makes lawful، صحیح تلاوت جو ہے وہ تمہیں اجازت دیتی ہے جو بھی حلال ہے، جو چیز حلال کرتی ہے یا جو بھی حلال ہے اس کے لیے. Prohibiting what it makes unlawful، تو جو اس کے اندر تلاوت میں تمہیں پتہ چل گیا یہ حلال بول دیا گیا، اس کے لیے منع کیا گیا اور یہ حرام ہے، یہ ہے صحیح تلاوت. یہی کہ اس کے اندر میننگ میں تم جاؤ، اس کو پڑھو، reciting it as it was revealed by Allah، اس کی تلاوت اس طرح سے کی جائے جیسے کہ اللہ نے اس کو نازل کیا. not changing the words from their places، ان کے ورڈز کو، ان کے الفاظوں کو ان کی جگہوں سے ہٹانا نہیں ہے. and not interpreting it with other than its actual interpretation، اور پھر اس کا بیان، اس کو بتانا، اس مطلب اس کو ایکسپلین کرنا، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز غلط نہیں، یعنی جو اس کا صحیح مطلب ہے وہی مطلب بتاؤ. As-Suddi reported from Abu Malik from Ibn Abbas who said about this ayah، کہ ابن عباس جو ہے انہوں نے رضی اللہ عنہما کے اس آیت کے بارے میں انہوں نے کہا they make lawful what it allows and they prohibit what it makes unlawful and they do not alter its wordings، وہ اسی چیز کو حلال بناتے جس کے لیے اجازت دی گئی اندر قرآن میں، اور جس چیز کے لیے منع کیا گیا وہ حرام مطلب کر دی گئی. اور وہ لوگ یعنی اس کو حرام مانتے جس کو منع کیا گیا، اور وہ لوگ اس کے الفاظ کو کبھی بھی بدلتے نہیں.
حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ said, حضرت عمر نے کہا, they are those who when they recite an ayah that mentions mercy, they ask Allah for it. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ تلاوت کرتے ہیں کسی آیت کی جس میں رحم کا ذکر ہے تو وہ اسی وقت اللہ سے رحم مانگتے ہیں. And when they recite an ayah that mentions torment, اور جب وہ کوئی آیت پڑھتے ہیں جس کے اندر عذاب کا ذکر ہے, they seek refuge with Allah from it. اسی وقت پناہ طلب کرتے ہیں اللہ کی کہ اللہ مجھے اس سے بچانا. اعوذ باللہ, استغفر اللہ. This meaning was attributed to the Prophet. For when he used to recite an ayah of mercy, he invoked Allah for mercy. اور یہ جو آیت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے کہ وہ جب بھی تلاوت کرتے تھے آیت کی اور اس میں رحم کا ذکر آتا تھا تو اللہ سے رحم کی بھیک مانگتے تھے, دعائیں مانگتے تھے. اور جب when he recited an ayah of torment, he sought refuge from it with Allah. اور جیسے ہی انہوں نے کوئی تلاوت کی آیت کی جس میں کہ عذاب کا ذکر ہے تو وہ اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے اس عذاب سے.